عبادت سے حاصل ہو سکتی ہے، محنت کرنے سے یا عبادت کرنے سے؟ کوئی بھی انسان محنت کرے یا عبادت کرے، یا پھر یہ وہابی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں بابر بھائی، ولایت جو ہے نا، اس کا تعلق عبادت سے بھی ہے۔ جی جی بغیر عبادت کے اگر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے وہ نبوت ہے، جی جی وہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب لاکھ کروڑ بھی لوگ سجدے کر لے تو نبی نہیں بن سکتے۔ بے شک۔ اور نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے سے صحابیت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پاک ہو گیا تو اب صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اب بات آ گئی ولایت۔ ولایت کے لیے عبادت لازمی ہے پہلے، آج کل کے دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کہ انسان اس بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے جہاں سے ولایت بٹ رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح چور پہنچ گیا جی 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 حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، چور پہنچ گیا، لیکن وہ پہنچا کس وقت تھا؟ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موج میں تھے، تہجد کی نماز کا وقت آپ نوشائی ہیں۔ تو مجھے وہ کیا اپنے بہاڑی کے خطیب نجم شاہ نشائی دامت برکات، اچھے خطیب ہیں، جن کا جملہ ہو ان کا نام لینا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ برتن جو پڑا ہو نا، یہ برتن ہے نا جس کے اندر آپ نے قہوہ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو اسے وہ قہوہ مل جائے گا۔ اگر اسی برتن کے اندر دودھ ہو، جو ہاتھ ڈالے گا دودھ مل جائے گا۔ اسی برتن کے اندر سونا ہو، ہاتھ ڈالنے والے کو سونا مل جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں وہ چور پہنچا تو حضور غوث پاک کے برتن میں اس وقت ولایت تھی، اس نے ہاتھ ڈالا اس کو ولایت ملی۔ گیا وہ چوری کرنے تھا، لیکن وہ جب پہنچا تو اس وقت ولایت بٹ رہی تھی۔ جی جی لینے والا آ گیا تو ایک مرتبہ ایک تو مقام یہ ہوتا ہے، ایسے بھی مل جاتا ہے، لیکن بعض مرتبہ آپ کو محنت کرنی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی، چلے کاٹنے پڑتے ہیں، اور بہت محنت اور کوشش اور جد و جہد کے بعد پھر آپ کو مقام ولایت ملتا ہے۔ پھر وہ جو مقام ولایت ہوتا ہے، وہ جو محنت اور مشقت سے ملتا ہے، اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمتیں اور برکتیں رکھی ہوئی نا، وہ چھینا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ جی جی وہ کیونکہ وہ آدمی کی محنت ہوتی ہے، وہ کوشش ہوتی ہے۔ اس لیے میں کیونکہ اگر بات ذرا لمبی کروں احادیث اور قرآن کی روشنی میں تو کافی، کیونکہ سوالات اور بھی آ جائیں گے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ بعض ولایتیں ایسی ہوتی ہیں جو محنت اور کوشش سے ملتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے دل کو، برتن کو سیدھا رکھ کے اور نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج اور زکوٰۃ اور سخاوتیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، تو اچانک سے ہی ایک دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے جس سے ولایت کی ہوا آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جی جی تو قبلہ اس میں وہ بھی شامل ہو سکتا ہے نا جو مادرزاد ولی ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے غوث پاک سرکار، آپ تو اس کے بارے میں دیکھیں جی، مادرزاد ولی غوث پاک سرکار کو اگر آپ کہتے ہیں تو بالکل کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ان کی محنت بھی دیکھیے۔ جی 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 یعنی کہ ولایت جو ان کو ملی ہے، اس کے بعد جو ان کی محنت ہے اس پہ وہ پردہ نہیں ڈلا، انہوں نے پھر ماں نے ایک محنت کروائی، جی جی ماں نے انہیں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، وہ مدارس میں گئے ہیں، پھر اس کے بعد ایک لمبا ان کی بارگاہ میں نحوی بھی آتے ہیں، منطقی بھی آتے ہیں، فلسفی بھی آتے ہیں، علم کلام حاصل کرنے والے، علم بیان حاصل کرنے والے، اصول کا کام ہو، اصول فقہ کا کام ہو، حدیث کا کام ہو، اصول حدیث کا کام ہو، علم بیان ہو، علم کلام ہو، ان کی بارگاہ میں لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مادرزاد ولی بھی ہوں تو پھر بھی محنت لازمی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی جی ٹھیک ہو گیا نا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان، کیونکہ وہ مادرزاد ولی ہونے کے لیے ماں کا ولی ہونا بھی شرط ہے۔ ولیانہ، بالکل جی، بے شک۔ ماں جب ولیہ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو بیٹا پیدا ہوتا ہے نا جی، وہ ولی بن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ استاد نے کیا کہا، وہ ماں جب لے کے چلی گئی، کہنے لگی جی قاری صاحب اسے پڑھا دیجئے۔ وہ جب علماء فرماتے ہیں کہ وہ جب پڑھنا شروع کیا تو سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، تو وہ استاد کہنے لگا قطب الدین بیٹا یہ کیا ہوا، جب بھی میں کوئی بھی سورت پڑھتا ہوں تم آگے پڑھ لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا استاد محترم اماں جان 15 پاروں کی حافظ تھی، ماں کی جب میں گود میں تھا تو ماں کبھی پہلا پارا پڑھتی تھی، کبھی دوسرا پڑھتی تھی، کبھی تیسرا پڑھتی تھی، تو ماں کی گود میں قطب الدین نے 15 پارے حفظ کر لیے۔ یہ ماں جب رب کا قرآن پڑھتی ہے تو پھر بیٹے قطب الدین جیسے پیدا ہوتے ہیں، ماں جب رب کا قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹے غوث پاک جیسے پیدا ہوتے ہیں، ماں جب رب کا قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹے فرید الدین جیسے پیدا ہوتے ہیں، ماں جب رب کا قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹے حسنین کریمین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں کے لیے لازمی ہے کہ ماں ولیہ